ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چر رہا تھا۔ آپ نے گوالے سے فرمایا، ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا، یہ راجا کے گایوں کی بچیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اس بچیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا اور بچیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے بچیا کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ انا ساگر کے کنارے جس جگہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، وہاں بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں قریباً 1000 بت تھے اور ان پجاریوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ ان مندروں میں روشنی کا انتظام پرتھوی راج کی جانب سے تھا۔ ان مندروں میں روزانہ 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر پرتھوی راج کا تھا، جس کے اخراجات کے لیے پرتھوی راج کی جانب سے کئی گاؤں وقف تھے۔ اس مندر کا نام راج مندر تھا، جس میں راجا، امراء، اشراف ہنود کے علاوہ عوام کو داخلہ کی اجازت نہ تھی۔ ان مندروں کے قریب ہی آپ اور آپ کے رفقا تالاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے ہنود خصوصاً برہموں کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ برہمنوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا، ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے۔ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو۔ ادھر کسی شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس کی خبر دی کہ برہمنوں نے آپ کی شکایت پرتھوی راج سے کر دی ہے۔ پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ، جس کے ساتھ اہل ہنود بالخصوص برہمنوں کا ایک جمع غفیر تھا، خواجہ معین الدین چشتی کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ کر شہر کی طرف بھاگ جائیں، ورنہ طاقت سے شہر سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس بےہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پولیس اور برہمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی، مگر جوں ہی پولیس اور برہمن حملے کے لیے بڑھے، آپ نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی پڑھی اور پھینک دی۔ سیر الاقطاب میں یہ واقعہ منقول ہے۔ سرکاری آدمی اور برہمن ہتھیار، لاٹھی وغیرہ لے کر روانہ ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا محاصرہ کیا۔ اس ہجوم کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی جانب پھینکی اور جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو مندروں میں چھپ کر جان بچائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل، کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا، جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا۔ حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔
ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارومی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خام کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک
عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا، اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا، معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر 2 زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزوئیں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی، اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔
عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس جگہ مقیم تھے اور نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا، تو قریب ایک ہی مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی، جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسہ میں دور دراز سے طلبہ تعلیم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ نماز میں مشغول تھے، خادم کلنگ بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا۔ آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو؟ یہ بزرگ کون ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہ تھے، اولیاء اللہ کا ذکر مضحکہ خیر انداز میں ادا کیا کرتے تھے، جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی۔ بے تاب ہو کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اسی دوران خادم نے کلنگ بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اتر تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے آ گیا۔ عقل اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے پڑے تھے، سب کے سب نکل گئے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر معافی مانگی۔ اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ جوق در جوق حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت و ریاضات میں گزارنے لگے۔ آپ نے انہیں اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر مامور فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔
خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا۔ حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ
معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مصلی نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔
ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ
नवश्त खवानद से वाकिफ ज़रूर थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बुखारा के तमाम उलवा फजला के हल्का दर्स में शरीक हुए। तज़किरों और सवानह उमरी के मुतालिया से ये पता नहीं चलता है कि आपने किन किन असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलमंद तय किया, मगर आपके असातिज़ा में हज़रत मौलाना हिसामुद्दीन बुखारी खसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने आपको दस्तार फजीलत अता फरमाई। हज़रत मौलाना हिसामुद्दीन बुखारी की दस्तगाह से आपने अलूम ज़ाहिरी की तकमील फरमाई। 23 से 24 बरस की उम्र में अलूम ज़ाहिरी की तकमील के बाद सफाई कल्ब और तज़किया नफ्स का ज़रूरी सामान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बाहम पहुँच गया था, मगर कल्ब जिस तस्कीन का मुतलाशी था वो नसीब न हुई, और जिस महबूब को जी भर कर देखने की आरज़ुएं दिल में चुटकियां ले रही थी उस तक अभी रसाई नहीं हुई थी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। इश्क की आग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के तन और मन को जला रही थी। तालीम की हवा ने इस आग के शोलों को और भी तेज कर दिया। मोहब्बत का ज़ौक़ बढ़ रहा था, इश्क के जज्बात भड़क रहे थे। बिलाखिर जब बेकरारी जुनून की हद को पहुंची, आप जानिबे इराक रवाना हुए। कस्बा सुबहान पहुंचकर हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से मुलाकात हुई और 15 दिन आपने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा के यहाँ क़याम फरमाया। सुबहान से रवाना होकर संजान से रवाना होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद शरीफ रवाना हो गए। इन दिनों हजूर सैयदना गौस आजम कस्बा जबल में तशरीफ फरमा थे। ये कस्बा कोह जोदी के दामन में आबाद था, जहां तूफान नूह के वक्त हजरत नूह की कश्ती आकर रुकी थी। आप हजूर सैयदना गौस आजम की सोबत और जियारत से मुशर्रफ हुए। इस वक्त आपकी इब्तदाई हालत थी। हजूर सैयदना गौस आजम ने आपके हक में दुआए खैर फरमाई। इस वक्त आपकी इब्तदाई हालत थी। हजूर सैयदना गौस आजम ने आपके हक में दुआ फरमाई। उन्होंने बशारत दी कि आप मुक्तदाए रोजगार होंगे। खल्क अल्लाह आपसे फैज़याब हो गई। आपने हजूर सैयदना गौस आजम के पास कुछ अरसा क़याम किया और वापस तशरीफ ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त आलम वजूद में तशरीफ़ लाए तो दुनिया के पर्दा स्क्रीन पर खूनी ड्रामा के रूह फरवा मनाजिर दिखाए जा रहे थे। आपकी पैदाइश के वक्त खुरासान में सल्जुकी ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार था। इन दिनों सिस्तान और गिरदो-नवाह पर ताज़ा मुसीबत आन पड़ी थी कि हुकूमत की कमज़ोरियों को महसूस करते हुए तुर्कों के टिड्डी दिल लश्कर ने हमला कर दिया था। इस लड़ाई में वहां का बादशाह मारा गया। तूलो अर्ज मुल्क में फितना और फसाद, बदअमनी और बेचैनी फैल गई। डाकुओं और लुटेरों के हाथों किसी की जान और माल, इज्जत और आबरू महफूज न थी। आए दिन के मसाइब और परेशानियों से दिल बर्दाश्ता होकर ख्वाजा गियासुद्दीन ने रख्ते सफर बांधा और बीवी बच्चों के हमरा अमन व सुकून की तलाश में खुरासान रवाना हो गए। हुकूमत खुरासान का सदर मकाम नेशापुर था। ख्वाजा गियासुद्दीन ने इसी इलाका में सुकूनत इख्तियार कर ली। हलाल मुआश के लिए बागात और पंचक्की खरीदी ताकि जिंदगी के बाकी मांदा अयाम आराम से बसर कर सकें। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 बरस थी। नेशापुर पहुंचने के कुछ अरसा के बाद हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन दुनिया से रहलत फरमा गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कम सिनी में यतीम हो गए। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन का कफन अभी मैला न हुआ था कि आपकी वालदा माजिदा हजरत सैयदा बीबी माहनूर भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गईं। यूं आप बाप के साया उल्फत और माँ की आगोश मोहब्बत से महरूम हो गए। हजरत सैयदा बीबी माहनूर ने हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन के विसाल के बाद तरका पिदरी बेटों में तकसीम कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हिस्सा में अंगूरों का बाग पंचक्की आई थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस बाग और पंचक्की की आमदनी से गुजर बसर करने लगे थे। मुल्की इनकलाबात और वालदैन का साया उठ जाने के बाद आपका दिल दुनिया से बेजार हो गया।
آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارا کرتے تھے، باغبانی کا کام کرتے، باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ اور غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اسی باغ کی آمدنی سے ہی آپ گزر بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے اور آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھیں۔ خط کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور عہد طفولیت کے حالات و واقعات و تجربات سے آپ سنجیدہ مزاج اور پختہ کار بن گئے تھے۔ باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا تھا اس میں اکثر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ دل دنیائے ناپید کنار سے بیزار ہو چکا تھا۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستہ کی تلاش میں تھی جو بندے کو اللہ سے ملا دے۔ آپ سوچتے سوچتے گھبرا جایا کرتے تھے اور گم کردہ مسافر کی طرح بھٹک جایا کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی۔